والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یہ ہے، رب اے میرے پروردگار، قد تحقیق آتیتنی دی تو نے مجھ کو من الملک بادشاہی میں سے ایک بڑا حصہ، وعلمتنی اور سکھایا مجھ کو، من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیر یا مشکل عقدے حل کرنے کی صلاحیت. فاطر السماوات بے مثال پیدا کرنے والا آسمانوں کا، والارض اور زمین کا. انت تو ولی کا ساتھ ہے میرا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرت اور آخرت میں. توفنی مسلمہ وفات دے مجھے حالت اسلام میں، والحقنی اور ملا دیجیے مجھ کو بالصالحین نیک بندوں کے ساتھ یا صلحاء کے ساتھ. سورہ یوسف کی یہ آیات ہے اور بالتفصیل تسلسل کے ساتھ سورہ یوسف کا درس ہو رہا، اور اب سورہ یوسف اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یوسف عجیب و غریب جو ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے. کہ قصے تو بہت سے ہیں لیکن یہ سب سے بہترین قصہ ہے، اور حق تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کا جا بجا تذکرہ فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بارہا فرمایا، لیکن کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لوط علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا. واحد یوسف علیہ السلام کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر سورہ یوسف میں فرما دیا. ایک بار بھی اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یوسف، سورہ مزمل، سورہ فرقان کی آخری آیات، سورہ حجرات. فرمائیے اگر سورہ مزمل کسی صاحب نسبت سے انسان پڑھ لے تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. اس میں عجیب و غریب معارف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، خاص طور سے سورہ یوسف میں، کہ قدم قدم پر یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، ان کو آزمایا گیا، لیکن ہر موقع پر یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا. تو سورہ یوسف میں ہمیں صبر کا درس دیا گیا ہے کہ انسان صبر سے کام لے، جزع فضا نہ کرے، گلہ شکوہ نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، اور باوجود مصائب کے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرے، جیسے یوسف علیہ السلام نے اس کا نمونہ ہمیں دکھا دیا. تب دیکھیں کتنی مصیبت میں وہ پڑ گئے. باپ سے ان کو الگ کر دیا گیا، کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا،
پھر بازار مصر میں فروخت کر دیا گیا، غلام بنا لیے گئے، اور اس کے بعد ان پر زناکاری کی تہمت بھی لگ گئی، جیل خانے پہنچ گئے۔ اب یہ مختلف مصائب تھے اور عرصہ دراز اس میں گزر گیا، 20 سال، 23 سال، 40 سال یا لگ بھگ 60 سال، 80 سال، اتنا زمانہ بھی اس میں گزر گیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مقام عطا فرما دیا۔ جب صبر سے کام لیا، تقوی اور طہارت کو اختیار کیے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام دیا کہ پوری دنیا کی، گویا پورے مصر کی بادشاہی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور پھر اپنی اس مصیبت کا ذکر کیا بھی نہیں، بلکہ جب ملاقات ہوئی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، تو کیا کہا کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ کیا فضل فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل خانے سے نکال دیا اور آپ کو صحرائی زندگی سے نکال کر شہری زندگی میں لایا، بس اتنا سا تذکرہ کیا، یعنی اپنی اس غم اور مصیبت اور گلہ شکوہ کچھ بھی نہیں کیا، اس وجہ سے تاکہ باپ کو مزید تکلیف نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ بھائیوں کے ساتھ کیسے رویہ اختیار کیا، کہ باوجود اس کے کہ وہ قبضہ قدرت میں بھی تھے، جس قسم کی سزا دینا چاہتے وہ دے سکتے تھے، لیکن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ان کو نہ صرف معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ احسان بھی فرما دیا، اور فرمایا تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں تمہیں للہ معاف کرتا ہوں۔ تو صبر کا درس ہے اس میں، بلکہ احسان بھی فرمایا۔ اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عام طور پر عام انسان پہلے تو اس کے اندر یہ جذبہ ہوتا نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ جذبہ ہوتا نہیں، اگر ہو بھی تو عفو اور درگزر کی حد تک ہی ہوگا، آگے احسان کوئی نہیں کرتا۔ مثلا شفیق کا کسی نے حق بات دیا، ظلم و ستم کیا، اور پھر اس کے بعد وہ نادم ہو جائے، مجبور ہو جائے، تو یہ زیادہ سے زیادہ اس کو معاف کر دیں گے کہ چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا، کچھ نہیں کہتا، لیکن احسان بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ بھلائی بھی کر لیں۔ اور یوسف علیہ السلام نے نہ صرف معاف کیا، نہ صرف لا تثریب علیکم اليوم کہا، بلکہ پھر احسان بھی فرمایا۔ کیسے احسان فرمایا؟ کہ جاؤ یہ غلہ لے کر چلے جاؤ، 200 اونٹ غلہ ان کو دیا، اور یہ کہہ دیا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کے سب گھر والوں کو، بچوں کو، جتنے بھی کنبہ ہے، سب جو ہے نا ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور پھر ان کو اونچا مقام دیا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے آبا و اجداد کو، خصوصاً والدین کو، اور ان کے بالتبع باقی بھی آ گئے، کہ ان کو اونچا مقام عطا فرمایا، اپنا خاص مقرر بھی بنا لیا، اور ایک خاص خطہ زمین بھی ان کے حوالے کر دیا کہ اس میں اپنی مرضی کی زندگی وہ گزارتے رہیں۔ تو نہ صرف عفو و درگزر بلکہ احسان بھی فرمایا، اور پھر اپنی مصیبت کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ مرض اور مصیبت سے جب نجات مل گئی تو اس کا شکر ادا کیا، اور شکریہ کے ساتھ اس مصیبت کا ذکر کیا۔ فرمایا اذ اخرجنی من السجن، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل خانے سے نکال دیا۔ اس کا ذکر کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ جیل خانے سے نکلنے کے بعد بادشاہی مل گئی، اور یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کنویں سے نکالا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو کہ کنویں میں تو بھائیوں نے ڈالا تھا، یہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ کنویں سے نکلنے کے بعد غلام بنا لیے گئے، پھر عورتوں کے پھندے میں گرفتار ہو گئے، پھر قید خانے جو ہے وہاں پہنچ گئے، اور یہاں پر فرمایا کہ قید خانے سے نکالا تو نکلتے ہی اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرما دی۔ تو گویا مصیبت کا ذکر شکر کے ساتھ فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیہات سے شہر میں لے آیا۔ تو گویا یہ ایک فضیلت بیان کر دی کہ صحرائی زندگی اور بدوی زندگی یہ ایک مشکل زندگی ہوتی ہے۔ صحرائی لوگ اپنے جانوروں کو پالتے رہتے ہیں، عام طور پر
ان کی زندگی سختی کی زندگی ہوتی ہے، یعنی زیادہ سہولت ان لوگوں کو میسر نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ یہ احسان ہوا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ آخر جدائی تو آ گئی تھی، اتنا روئے یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ، جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ 80 سال تک مسلسل وہ روتے رہے، خصوصاً یعقوب علیہ السلام۔ تو اپنے بھائیوں کو اس موقع پر بھی بچایا، احسان ان کے ساتھ فرمایا، کیا کہا؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ ابا جان یہ جو ہمارے درمیان جدائی آئی، اتنی تفریق پڑ گئی، مفارقت کا دور آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ہم مصیبت میں مبتلا رہے، ایک دوسرے سے دور رہے، پریشان رہے اتنے عرصے تک، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ تو بھائی تھے، لیکن بھائیوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیا کہا؟ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اے ابا جان شیطان نے ہمارے درمیان یہ تفریق ڈال دی، اگر شیطان نہ ہوتا تو میرے بھائی ایسے نہ تھے، یعنی بھائیوں کے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ سب جو ہے نا کارستانی شیطان کی ہے، اگر یہ نزاع نہ ڈالتا، اگر یہ تفریق نہ ڈالتا تو ہمارے درمیان جدائی نہ تھی، تو جدائی کا سبب وہ شیطان کو ٹھہرا دیا۔ اور پھر ان ربی لطیف لما یشاء، میرا پروردگار بڑا باریک بین ہے، عمدہ تدبیر کرنے والا ہے جس کی یہ چاہے، یعنی شیطان نے تو ہمیں الگ کر دیا، بھائیوں نے تو مجھے آپ سے جدا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم کبھی نہ ملتے، ایک دوسرے سے ہمیشہ جدا رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو پھر اکٹھا کر دیا، ملا دیا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسائش کی، سہولت کی زندگی گزرتی رہی، اور پھر وہ وقت آ گیا کہ جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے روپوش ہو گئے، وصال فرما گئے، اس کا ذکر جو ہے تفصیل ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام مصر میں رہے، بادشاہی ان کے پاس تھی، نئے نئے شہر انہوں نے آباد کر دیے، لگ بھگ 14 سال 17 سال یا 23 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے وصال کے بعد، یا بعض کہتے ہیں کہ 60 سال گزر گئے تھے، تو کم از کم 14 17 یا 23 سال اور زیادہ سے زیادہ 60 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد ظاہر ہر انسان کو موت آنی ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے چاہے وہ غیر پیغمبر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب میں زیارت کی یعقوب علیہ السلام کی، اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف تو ہمیں بھول گیا، ہمارے پاس نہیں آتا، یعنی ہم تمہارے انتظار میں ہیں، اب جو ہے نا تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو فرمایا کہ اس خواب کے چند سال بعد تک یوسف علیہ السلام پھر بھی حیات رہے، زندہ رہے، اور ایک بولیے کہ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، یا یہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف 3 دن کے اندر اندر میرے پاس پہنچ جاؤ، یعنی اطلاع دے دی کہ اب تمہاری زندگی کے 3 ہی دن ہیں۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے تمام دنیاوی امور کامل طور پر درست فرما لیے، اور یہ خیال کیا کہ یہ نعمت، یہ راحت باقی رہنے والی تو نہیں ہے، دنیا ہے، دنیا کی ہر مصیبت فانی ہے، اور دنیا کی ہر راحت وہ بھی فانی ہے، کسی مصیبت کو بھی دوام نہیں، کسی راحت اور خوشی کو بھی دوام نہیں، کسی نعمت کو بقا نہیں۔ تو اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تحقیق تو نے مجھے دی بادشاہی، من الملک، من تبعیضیہ ہے، یعنی پوری دنیا کی سلطنت تو نہیں تھی، مصر کی حکومت، اس کی سلطنت، اقتدار کی ہماگیری، یہ تو نے مجھے عطا فرما دی۔ وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا کیسے شکر ادا کر رہے ہیں، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ خوابوں کا ملکہ خاص طور سے پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مرحمت فرمایا، اور اس امت کے سب سے بڑے معبر وہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ حاصل نہیں تھا، ایک دفعہ خواب میں نے یوسف علیہ السلام کی زیارت کی، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ حاصل نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوابوں کی تعبیر کا ملکہ عطا فرما دے۔
تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے خواب ہی کی حالت میں فرمایا اپنا منہ کھولو، اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا جب میں اٹھا اور اس کے بعد کوئی ایسا خواب نہیں تھا جس کی تعبیر مجھے نہ آتی ہو۔ اور پھر انہوں نے کتاب بھی لکھ دی اس پر، کون سی ہے تعبیر و رؤیا، خوابوں کی تعبیر۔ لیکن حضرت فرماتے تھے کہ عام آدمی کو اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیوں اس میں مختلف خواب ہیں، اس کی تعبیر لکھی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے انسان جب اس کو پڑھے گا تو اچھے خواب کی تعبیر کے لیے تو خوش ہوگا کہ شاید کاش جو ہے یہ خواب میں دیکھ لوں، لیکن اگر کوئی ڈراؤنا خواب اس نے پڑھ لیا پھر ساری عمر پریشان رہے گا کہ یہ خواب کہیں میں نہ دیکھ لوں۔ اگرچہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ایک خواب 100 آدمی دیکھ لیں تو اس کی تعبیر بھی ایک ہی ہو، ایسا ممکن ہے کہ خواب مختلف، خواب ایک ہو تعبیر مختلف ہو، کیوں کہ خواب کی تعبیر کو زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ، شخصیت کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک خواب خطرناک نظر آتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، یا یہ کہ تو نے مجھے مشکل عقدے حل کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور پھر فاطر السماوات والارض، بے مثال پیدا کرنے والا زمین اور آسمان کا، یا آسمان اور زمین کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نقشہ بنایا اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا، لیکن نقشے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے انسان مکان بناتا ہے تو نقشہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہے، نقشے کے بغیر کوئی مکان نہیں بنا سکتا۔ تو فرمایا یا اللہ تو نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا، آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تو یا اللہ تیری تو ایسی ذات ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ دنیا میں بھی تو میرا کارساز رہا اور آخرت میں بھی تو میرا کارساز رہے۔ اور پھر توفنی مسلمہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے حالت اسلام پر وفات دے، اور پھر وہ الحقنی بالصالحین، مجھے صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ یا اللہ شامل کر دے، یعنی جب میں دنیا سے اٹھوں تو تیری فرما برداری کی حالت میں یا اللہ حسن خاتمہ مجھے نصیب فرما، اور پھر اس کے بعد وہ الحقنی بالصالحین، نیکوکار لوگوں کے ساتھ، یعنی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، انبیاء کرام کے ساتھ یا اللہ تو مجھے وہاں بھی اکٹھا فرما دے۔ تو اس میں حسن خاتمہ کی دعا کی گئی ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اصل چیز یہی ہے کہ انسان ساری عمر گزارے، 50 سال اس کی عمر ہے، 60 سال ہے، 70 ہے، 40 ہے، 100 ہے، جتنی بھی ہے، آخر میں پھر وہ ایمان کے ساتھ چلا جائے تو اس کو مقصود اس کا حاصل ہو گیا۔ کیوں دنیا میں انسان جو محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، آدھی رات کو اٹھتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، نفس کی مخالفت کرتا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے لیکن یہ اٹھ رہا ہے، لگا ہوا ہے عبادت میں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ مجھے حسن خاتمہ مل جائے، میرا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ تو حسن خاتمہ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دے، تو انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے۔ یہ معلوم تو نہیں کہ خاتمہ بالخیر ہو یا نہ ہو، یہ تو کسی کو بھی علم نہیں ہے، انسان عمل کرتا ہے لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایک انسان فاسق فاجر ہے، گناہگار ہے، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ اس کو جو ہے نا حسن خاتمہ مل جاتا ہے۔ تو حسن خاتمہ کی دعا کی اور پیغمبر وقت نے کی، حالانکہ پیغمبر معصوم ہے، باوجود عصمت کے اور امتناع کفر کے انبیاء کے اندر کتنا خوف ہوتا ہے، دیکھیں کتنا خوف تھا کہ انہوں نے کہا یا اللہ تم مجھے حالت اسلام میں وفات دے دے، حالانکہ یہ معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہوگا۔ اور پھر وہ الحقنی بالصالحین، یا اللہ نیکوکاروں میں مجھے تو اٹھا لے، ان کی صحبت یا اللہ تو مجھے عطا فرما دے۔ تو گویا جو نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں، ان کی صحبت نہ صرف دنیا میں بلکہ برزخ میں بلکہ آخرت میں بھی انسان کے کام آئے گی۔ دعا کرتا رہے انسان کہ یا اللہ دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ تو عطا فرما، اور پھر مرنے کے بعد بھی نیک لوگوں کی معیت عطا فرما۔ کیوں جیسے زندہ بزرگ کی صحبت انسان کو فائدہ دیتی ہے، اسی طرح موت کے بعد برزخ میں بھی ان کی ہم نشینی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور پھر آخرت میں تو یقیناً الحقنا بہم ذریتہم، اس کا مصداق انسان بن جائے گا
کہ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو محبت ہوگی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اکٹھا فرما دے گا۔ تو حسن خاتمہ کی دعا انسان کرتا رہے۔ اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے لقائے خداوندی میں شوق میں موت کی تمنا فرمائی، اور موت کی تمنا یا موت کی تیاری سے پہلے خواب کی میں جب دیکھی یعقوب علیہ السلام کو تو اس کے بعد کیا کیا؟ اب یہ پیغمبرانہ ظرف ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ نہ صرف انہوں نے بھائیوں کو معاف کیا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک بھی فرمایا، احسان بھی فرمایا۔ جب معلوم ہوا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا بیٹا موجود تھا، افراہیم بھی موجود تھا، میسا بھی موجود تھا، 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹی تھی رحمت جو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اپنا وارث کسی کو بنا لیا، اپنا جانشین کسی کو بنا لیا، یا آسان الفاظ میں ولیعہد جیسے بنایا جاتا ہے، جیسے بادشاہ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ اپنا جو بڑا بھائی تھا یہودا اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا، اور اپنے بیٹے افراہیم کو نہیں بنایا بلکہ فرمایا کہ یہ یہودا یہ میرے پاس میرا خلیفہ ہوگا، میرا نائب ہوگا، جانشین ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے نا افراہیم کو بڑا جو ہے نا بنا دیا جائے، یعنی ان کو یہ وصیت اور نصیحت کی کہ اب یہودا ہے، اور یہودا جب فوت ہونے لگے تو وہ پھر افراہیم کو جو ہے اپنا ولیعہد اور اپنا جانشین بنا دے۔ تو یہ ہے پیغمبر کا ظرف۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو بنا سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں ہے بھائی موجود ہیں، اور یہودا کو جو ہے نا یہ اعزاز انہوں نے دیا، وہ بھائی جس نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جس نے ان کو یعنی ایسے سمجھے کہ والد کی نگاہ سے دور کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خیال میں کہ بس جو ہے نا یہ بھائی اب باپ کے سامنے نہیں رہے گا، ہم ہی جو ہے نا باپ کے سامنے رہیں گے، غلطی تو ہم نے کر لی لیکن چند روزہ غم ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ہم نیک بن جائیں گے، پھر والد کی نگاہ ہم پر ہوگی۔ تو اسی یہودا کو چونکہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور بھیڑیے کو ذبح کر دیا، کرتے کو اس نے جو ہے لسڑ دیا، تو سب سے پہلے کرتا لے کر وہ آئے تھے اور باپ سے کیا کہا تھا کہ جی یوسف کو بھیڑیے کھا گئے۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام اور بھائیوں کی ملاقات ہو گئی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، تو اس وقت جب اپنا کرتا دیا تھا وہ بھی یہودا لے کر گیا تھا، اور یہودا نے کہا تھا کہ باپ کو ناراض بھی میں نے کیا، خفا بھی میں نے کیا، پریشان بھی میں نے کیا، لہذا اب یہ خوشخبری میں ان کو سناؤں گا۔ تو اس یہودا کو اپنا خلیفہ اور ولیعہد بنا لیا اور سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے کہ کس طرح تم نے امور سلطنت کو چلانا ہے، اس مملکت کو، بادشاہی کو، حکومت تم نے کیسی چلانی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ دعا کر لی، تو معلوم کیا ہوا کہ انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے، جیسے کل بھی اس کا بے تفصیل ذکر ہوا تھا، یا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں مختلف اقوال بیان ہوئے تھے۔ پہلا قول کیا تھا؟ پہلا اور عام فہم قول یہ ہے کہ اگر انسان دنیاوی زندگی سے تنگ آ جائے، مصیبت میں پڑا ہوا ہو، پریشان ہو، تو مصیبت کی وجہ سے کہ انسان موت کو نہ مانگے، لیکن اگر کسی کا دین خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت انسان پھر موت کو مانگ سکتا ہے، یعنی جب فتنے کا زمانہ ہو تو فرمایا اس وقت انسان موت کو مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ اس فتنے کی وجہ سے میں اپنے دین سے کہیں پھسل نہ جاؤں، گمراہ نہ ہو جاؤں، مرتد نہ ہو جاؤں، یا اللہ تو مجھے موت ہی دے دے، تو فرمایا یہ بات جائز ہے۔ یا لقائے خداوندی میں شوق میں اگر کوئی موت کی تمنا کر دے تو یہ جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے موت کو طلب کیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے موت کو طلب نہیں کیا تھا، بلکہ یہ ایک التجا تھی اور عاجزی تھی، یہ اللہ دنیا سے تو سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، اگرچہ انبیاء معصوم ہیں، قطعی جنتی ہیں، لیکن تاکہ دل میں کچھ عجب سا نہ آ جائے تو فرمایا یا اللہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو بہرحال موت کی تمنا یہ جائز ہے۔ اور پھر اس کے متعلق کل بھی بالتفصیل ذکر ہوا تھا کہ انسان
جب دین خطرے میں پڑ جائے تو اس وقت موت کی تمنا کر سکتے ہیں، یا یہ کہ مغلوب الحال ہو تو پھر موت کی تمنا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر فرمائے کہ موت کی تمنا نہ کرے۔ لیکن کی ہے بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے موت کو مانگا، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یا اللہ یہ کہ مصیبت آ گئی، لوگ اب مجھے تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، کاش میں جو ہے نا مٹی ہو جاتی، اس روز بد کو دیکھنے سے پہلے میں دنیا سے چلی جاتی، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، بس ایسی ہو جاتی گویا کوئی ہے ہی نہیں، پوری بسری میں بن جاتی، تو انہوں نے موت کو مانگا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ جب خراسان کے گورنر نے ان کو تنگ کر دیا تو کیا فرمایا، اللہم توفنی الیک، یا اللہ مجھے اپنی طرف جو ہے نا تو بلا لے، کہ یہ بدبخت جو ہے نا مجھے چھوڑ نہیں رہا، پریشان کر رہا ہے، مجبور کر دیا، اس نے مجھے شہر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اور آگے جس جگہ جا رہے تھے پہلے ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے تو خراسان کے اس گورنر کو علم ہو گیا کہ یہ تو آگے دوسرے شہر میں جا رہا ہے، تو ان کو بھی حکم دیا کہ اس شخص کو جو ہے نا اپنے شہر میں جگہ مت دو، اپنے شہر میں جگہ مت دو۔ تو اب جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، خرطنگ جس کو کہتے ہیں، اس جگہ جب پہنچ گئے تو پھر وہ سمجھ گئے کہ بھائی وہ لوگ بھی اب نادم ہیں میرے آنے پر، پریشان ہیں کہ بادشاہ جو ہے نا ہمیں سزا دے گا، مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ بس اب میری کوئی جگہ باقی نہیں رہی، اللہم توفنی الیک، کہ اللہ تو اپنی طرف مجھے اٹھا لے۔ تو اس جگہ پر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ خرطنگ، خرطنگ اس کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ جگہ ایسی تنگ ہے، ایسی تھی کہ وہاں پر عام آدمی جو ہے نا پہنچ نہیں سکتا تھا، یا یہ کہ بغیر کسی سواری کے وہاں پر پہنچنا مشکل تھا، یا یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں اتنے لوگ شریک تھے کہ کسی کو کوئی سواری نہیں مل رہی تھی کہ ہم کس طریقے سے جو ہے نا ان کے اس جنازے میں پہنچ جائیں۔ اور پھر اب بھی فرمایا کہ جہاں پر ان کا مزار ہے تو اس کے آس پاس تو سڑکیں وغیرہ نکلی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کے اس مزار کو گرا دیا جائے، یا یہ جو قبرستان ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہوئے۔ کوشش انہوں نے بہت کی کہ اس جگہ کو توڑ دیا جائے، مزار کو توڑ دیا جائے، قبروں کو اکھاڑ دیا جائے، لیکن یہ قدرت ان کو حاصل نہ رہی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس قبرستان کو، اس مزار بخاری کو برقرار رکھا، اور اس کے آس پاس جو ہے یعنی سڑکیں نکال دی، باقی تعمیرات کر لی۔ اور جہاں پر ان کو دفن کیا گیا تو اس قبرستان کی خصوصیت کیا ہے تھی؟ اس قبرستان کی خصوصیت یہ تھی کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا وہ اس قبرستان میں دفن ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور اس میں دفن نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت، وہ شخص یہاں پر دفن کیا جائے گا جو یعنی حافظ الحدیث ہوگا، عالم ہوگا، عالم ربانی ہوگا، مفسر قرآن ہوگا، صرف اسی کو یہاں پر دفنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک خاص اعزاز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے کہ اب اس قبرستان میں وہ لوگ ہیں جن کے نام محمد ہیں۔ تو امام بخاری کا نام بھی محمد بن اسماعیل تھا، اور پھر وہ حافظ الحدیث بھی تھے۔ کتنی احادیث ان کو یاد تھی، لاکھوں کے حساب سے یاد تھی۔ صرف انتخاب بخاری یعنی بخاری شریف کا انتخاب 6 لاکھ احادیث سے فرمایا ہے، باقی احادیث ان کو بہت زیادہ یاد تھی۔ کیوں؟ حافظ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوا تھا کہ ایک دن میں یعنی دن بھر میں 70,000 احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یاد فرما لیا کرتے تھے۔ 70,000 احادیث، اب تو ہمیں جو ہے ایک حدیث یاد نہیں ہوتی، اور امام بخاری 70,000 احادیث روزانہ یاد فرمایا کرتے تھے۔ تو بہرحال امام بخاری دیکھے کتنی بڑی شخصیت، لیکن کس قسم کی جو ہے نا مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اب میرا دین خطرے میں پڑ رہا ہے، تو فرمایا اللہم توفنی الیک، کہ اللہ جو ہے نا کائنات میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ جب تنگ ہو گئی تھے، اللہ تیرے پاس تو وسیع خزانہ ہے، وسیع کائنات ہے، اللہ تو اپنی طرف مجھے بلا لے۔ تو یہ دعا انہوں نے کر لی۔ اسی طرح فرعونی جادوگروں کے متعلق ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے موت کو مانگا تھا۔ تو انسان موت کو جو ہے وہ مانگ سکتا ہے، اگر کسی کے اندر شوق ہو، طلب حد سے بڑھ جائے، مغلوب الحال ہو گیا،
اگر وہ موت کو مانگ لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ موت کو مانگنا یہ دلیل ہے صداقت کی۔ فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو پھر موت کو مانگ لو۔ تو بہرحال خلاصہ کیا ہوا کہ انسان ایسی دعا کرے کہ یا اللہ اگر میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے تو تم مجھے زندہ رکھ، اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو یا اللہ تم مجھے موت عطا فرما دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے زندگی کو مانگے گا تو نیکی کر لے گا نا، توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کمزوری کی موت جو ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی اور میں اس کو پسند نہ کرتا، اب اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں اس میں اعمال بھی کر لوں گا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر مانگ بھی سکتا ہے۔ جیسے حضرت نے مولانا فضل معبود رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذکر فرمایا تھا، یہ سوات میں بزرگ گزرے ہیں، اب تو ان کو مثال ہو چکا ہے، حضرت نے اس وقت یہ ذکر فرمایا تھا ان کا، تو فرمایا کہ ان کی عمر اس وقت تقریباً 149 سال تھی، 149 سال یا 150 سال کی لگ بھگ عمر تھی، یا 141 تھی، بہرحال 140 سے اوپر تھی۔ تو فرمایا وہ ہمارے شیخ یعنی دادا پیر مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ 150 سال کی عمر تھی، دانت مبارک بالکل ٹھیک، بینائی بالکل ٹھیک، سنوائی بالکل ٹھیک، اور ایسے چلتے جیسے جوان چلتا ہے۔ عمر تھی 150 سال، اور ایسے باتیں کرتے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، ان کے ہم عصر تھے، اور فرمائے وہ ایسے نام لیتے ہمیں جو ہے بڑی عجیب بات لگتی، فرماتے بس اشرف علی تمادا ہوئی، اشرف علی تمادا خبر ہو رہا، اشرف علی تمادا ہوئی، اشرف علی کو میں نے یہ کہا، اشرف علی کو میں نے یہ کہا۔ ہمیں عجیب لگتی کہ وہ تو کی معلومات ہے، مجدد زمانہ ہے، لیکن ظاہر وہ تو ہم عصر تھے، بے تکلف بھی تھے، ہم عصر بھی تھے، ہم عمر تھے۔ تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی لمبی زندگی عطا فرمائی، اس کا راز کیا ہے؟ عام طور پر اس امت میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے، 350 سال ان کی عمر تھی، لیکن 350 نہ بھی ہو تو 250 سال پر سب کا اتفاق ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 250 سال کم از کم ان کی عمر تھی۔ فرمایا آپ کی عمر جو ہے نا 150 سال ہے، یہ کیسے آپ کو یہ عمر مل گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی ماں لیلۃ القدر مجھے ہوئی، مجھے لیلۃ القدر حاصل ہو گئی تھی کہ میں رات کو عبادت کرتا رہا، شب بیداری کرتا رہا، شب قدر کی رات یعنی لیلۃ القدر کی رات میں نے پائی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ تم مجھے لمبی زندگی عطا فرما۔ یہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مناجات کی، یہ چیز مانگی، لمبی عمر مانگی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ نے جو ہے نا ایمان کا سوال نہیں کیا، تو فرمایا کیا میں تمہیں کافر نظر آ رہا ہوں؟ حضرت سے کافر رکھا رہا ہوں؟ ایمان تو تھا میرے اندر، میں نے کہا یا اللہ لمبی زندگی دے دے تاکہ میں جو ہے نا عمل کر سکوں۔ تو فرمایا خدا کی قدرت میں ان کی داڑھی خود ہی سفید ہو جاتی تھی، کچھ مدت کے بعد خود ہی سیاہ ہو جاتی تھی، پھر اس طرح سفید ہو جاتی، پھر سیاہ ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگ سکتے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی نے لمبی زندگی مانگ لی تو وہ بہت سے نفرت کرنے والے نہیں، اس بنیاد پر کہ میں نیکی زیادہ کر لوں گا توبہ کی توفیق مل جائے گی، پاک صاف ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے قابل بن جاؤں گا، تو انسان اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگ سکتا ہے، لیکن ساتھ حسن خاتمہ کی دعا ضرور کرے، کیوں حسن خاتمہ جو ہے نا یہ اصل ہے۔ ممکن ہے ایک شخص جو ہے نا ساری عمر عمل کرتا رہے، جیسے حدیث پاک ہے، ایک انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن نبی سے تقدیر سبقت کرتا ہے وہ ایسا برا کام کر لیتا ہے، ایسا جو ہے نا برا کام کر لیتا ہے کہ سیدھے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور فرمایا ایک شخص جو برے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان، لیکن نبی سے تقدیر سبقت کرتا ہے وہ کوئی ایسا اچھا کام کر لیتا ہے کہ سیدھے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار وہ خاتمے پر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس میں دونوں کو جو ہے نا یعنی جو نیکوکار ہیں ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو اپنی نیکی پر خارا نہیں ہونا، کسی وقت جو ہے نا اگر اللہ چاہے تو ایمان کو سلب کر دے، اور جو عاصی ہے نافرمان ہے اس کو امید دلائیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا، کیوں مایوسی بھی کفر ہے، نیک عمل کرتے رہو، توبہ طائب ہو جاؤ تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں راہ راست پر لے آئے۔ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جس کو وہ چاہے ہدایت دے دیتا ہے،
یا یہ جو چاہے بھی ہدایت کو تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرما لیتا ہے. تو انسان اپنی نیکی پر جو ہے نا وہ غرور میں مبتلا نہ ہو، غرر نہ ہو، اور جو نافرمان ہے عاصی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس بھی نہ ہو. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی. کیا دعا کی؟ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس نے خاتمہ کی دعا کی. اب دیکھیں جاہ اور منصب کے باوجود غرور نہیں کیا، نہ غرور میں مبتلا ہوئے، بلکہ سلب نعمت کا خوف جو ہے نا ہمیشہ ان کو رہتا ہے کہ بھائی یہ نعمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھ سے سلب نہ کر دے. تو خاص حالات میں انسان موت کی تمنا کر سکتا ہے. مصائب پر تو ناجائز ہے، لیکن خاص حالات مثلا انسان کے دین خطرے میں ہے، مصائب آ رہے ہیں، جیسے عرض کیا کہ دجال کے فتنے کے وقت ایک شخص قبر پر گزرے گا تو کیا کہے گا، کاش یہ قبر میری ہوتی، کاش جو ہے نا میں اس میں موجود ہوتا تو اس فتنے دجال سے میں محفوظ اور معمون رہتا. تو ایسے مواقع پر انسان موت کو مانگ سکتا ہے. اور نیک اور صلحاء لوگوں کی صحبت جو ہے نا اس کی اہمیت ظاہر ہوگی. فرمایا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، نیکوکاروں کے ساتھ اللہ تو مجھے اکٹھا کر دے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ اپنی رحمت سے تو مجھے نیک لوگوں کے اندر جو ہے نا شمار فرما دے، ان کے ساتھ جو ہے نا یا اللہ تو مجھے اٹھا دے. تو نیکوکاروں کی صلحاء کی صحبت انسان کے لیے جو ہے نا بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس آتا جاتا ہے، جو نہیں آتا اس کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ وہی نیک لوگ ہیں، صلحاء ہے، ان کی صحبت کا کیا فائدہ ہے. لیکن جو آتے ہیں تو اس فائدے کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ نیک لوگوں کے پاس آنے جانے سے، مشائخ کے پاس، علماء ربانیین کے ساتھ بیٹھنے سے انسان کو کیا کچھ جو ہے نا وہ حاصل ہوتا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، آخرت انسان کی بنتی رہتی ہے. ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اصل میں وہ آخرت ہے، انسان کی آخرت جو ہے نا وہ بنتی رہتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی، اور جب وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کیا کیا، اپنی تمام اولاد کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، اپنے بھائیوں کو بھی اکٹھا کیا، یہودا وغیرہ کو سب کو، پھر ابراہیم، عیسیٰ، رحمت، ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور پھر ان کو کیا کہا کہ دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں، جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن تم جو ہے نا میری اس وصیت پر عمل کرنا. وہ وصیت کیا ہے؟ وہ وصیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد تم نے ایسے کرنا ہے کہ اس وقت جیسے یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ فرعون نکلے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس وقت میری اولاد میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو پیغمبر بنائے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا علیہ السلام. تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ دیکھو تم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے، اور یہ فرعون انہی کے ہاتھوں سے مارا جائے گا، لیکن تم نے فرعون کا ساتھ نہیں دینا، ظلم کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ اس پیغمبر وقت کا ساتھ تم نے دینا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو اور اپنی اولاد کو یہ نصیحت فرما دی، اور ساتھ یہ بھی نصیحت فرما دی کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ یہ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ تم مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ میں لگو، کیونکہ فرعون نکلے گا اور پھر یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی مائیت میں بنی اسرائیل نکلیں گے، تو لہٰذا جاتے ہوئے تم نے پھر میرے اس تابوت کو، یعنی میرے اس جسم کو یہاں سے نکالنا ہے اور اس کو لے جا کر بیت المقدس کے آس پاس جہاں پر میرے آباء و اجداد ہیں ان کے ساتھ مجھے دفن کرنا ہے. یہ وصیت انہوں نے کر لی. پھر یوسف علیہ السلام جب فوت ہو گئے تو اہل مصر میں جو نا وہ اختلاف پیدا ہو گیا. کیا اختلاف پیدا ہوا کہ ان کو کہاں پر دفن کریں اور کس طریقے سے دفن کریں. تو اہل مصر نے سنگ مرمر کا ایک تابوت بنایا، اس تابوت میں ان کے جسم مبارک کو رکھ دیا اور دریائے نیل میں آپ کو دفن کر دیا. دریائے نیل میں کس وجہ سے دفن کیا کہ جب نیل کے دائیں جانب یعنی جو خشکی کا راستہ تھا، خشکی کی طرف جو یعنی دریائے نیل کی دائیں طرف بھی خشکی تھی، بائیں طرف بھی، ظاہر پورے ملک پر تو دریائے نیل نہیں تھا نا، ایک خاص خطے میں جو ہے وہ دریائے نیل گزر رہا تھا، تو ایک طرف بھی آبادی تھی، دوسری طرف بھی آبادی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ جی کہاں ان کو دفن کیا جائے. بعضوں نے کہا جی کہ نیل کے دائیں جانب ان کو دفن کر دیا جائے. اب خدا کی قدرت، جب ان کو نیل کے دائیں جانب دفن کر دیا تو جو دائیں جانب کا جو علاقہ تھا، جس طرف ان کا جسم مبارک مدفون تھا، دفن تھا، وہ علاقہ بالکل سرسبز ہو گیا، غلہ وغیرہ وہاں پر زیادہ تھا، اور جو دوسری جانب تھی وہ بالکل خشک تھی. لوگوں میں جو ہے نا لڑائی جڑی کہ بھئی یہ عجیب کام ہو گیا، پیغمبر وقت کو تم نے اپنی طرف دفن کر دیا
وہاں تو ہریالی ہے، خوشحالی، اور ادھر دیکھو خاکساری بن گئی ہے. تو انہوں نے کہا اٹھا کر ادھر دفن کرنا چاہیے. اچھا جب ان کو دائیں جانب سے اٹھایا بائیں جانب منتقل کر دیا، جب وہاں پر ان کو دفن کر دیا تو دائیں جانب والی علاقہ جو بالکل خشک ہو گیا. اب جو ہے عجیب جو ہے نا ماجرا پیش آیا کہ بھائی اگر ادھر دفن کرتے ہیں تو یہ علاقہ سرسبز ہے، دوسرا جو ہے نا رہ جاتا ہے اگر ادھر دفن کیا جائے تو یہ علاقہ سرسبز، دوسرا جو ہے نا وہ ایسے رہ جاتا ہے سوکھ گیا خشک ہو گیا. تو پھر اس کے بعد فیصلہ یہ ہو کہ ان کو نیل کے وسط میں دفن کر دیا جائے. تو دریائے نیل کے وسط میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے دفن کر دیا. اور پھر چونکہ دفن ہو گئے وسط میں درمیان میں تو دونوں طرف کے علاقے سرسبز اور شاداب ہو گئے. اور چونکہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آئیں گے اور پھر فرعون کو یعنی اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر فرعون اس دریائے میں غرق ہوگا، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے کہ میرے اس تابوت کو نکال کر ملک شام منتقل کرنا ہے، یعنی جہاں میرے آبا و اجداد ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے اس قبرستان میں تم نے وہاں پر دفن کرنا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں کیونکہ اب یہاں پر رہنا آپ کے لیے مشکل ہے، فرعون آپ کو چھوڑ نہیں رہا. اور اس وقت 6,70,000 بنی اسرائیل تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد اتنی پھیل گئی کہ 6,70,000 نفری تھی جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے. تو جب لے کر نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ تو یہاں سے جا رہے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے لے کر چلے جائیں، ان کو مصر کی زمین میں نہیں چھوڑنا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تلاش کی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک اس کا کوئی نشان وغیرہ مل جائے، نشان مل نہیں رہا تھا. ظاہر اتنا زمانہ اس میں گزر گیا. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بڑھیا تھی، ایک اسرائیلی عورت تھی، بڑھیا تھی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں یوسف علیہ السلام کے مدفن کو اور قبر کو جانتی ہوں کہ کہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے. اگر آپ مجھے یہاں سے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں، میری ایک شرط ہے کہ آپ مجھے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں تو میں آپ کو جو ہے نا وہ جگہ بتا دوں گی. آپ ان کے تابوت مبارک کو نکال دیں، ساتھ لے جائیں گے، لیکن اگر آپ مجھے ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں تو میں بھی قبر دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب چاند نکل جائے گا یعنی اس وقت ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، یعنی خاموشی کے ساتھ ہم جو ہے نکل پڑیں گے اور یوسف علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ ساتھ لے جائیں گے. تو بعض یہ کہتے ہیں کہ جب اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ چاند تو نکل آیا ہے اور ادھر یوسف علیہ السلام کا تابوت جو ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل رہا، تو فرمائے خیر کی عادت کے طور پر چاند کے طلوع میں یا طلوع ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے گردش زمانہ روک دیا، زمانے کی گردش رک گئی اور طلوع چاند میں جو ہے تھوڑی تاخیر ہو گئی. کیونکہ پیغمبر وقت ہے پریشان ہو گئے کہ میں نے ان سے کہا کہ چاند جب طلوع ہو جائے نکلے گا اس وقت یہاں سے نکلیں گے، اور ادھر جو ہے نا چاند کے طلوع کا وقت ہو گیا ہے، ادھر ان کا تابوت مل نہیں رہا. یا اللہ یہ تو بنی اسرائیلی ہیں، پھر جو ہے نا مجھے جھٹلا دیں گے کہ کیسا پیغمبر ہے، وعدہ خلافی اس نے کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور پھر اس بڑھیا کو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے کہ اب جو ہے نا ہمیں جگہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا ہے. تو اس عورت نے خاص نیل کے پانی کے اندر ایک خاص حصے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر جو ہے یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، یہاں پر ان کو دفن کیا گیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھیوں کی مدد سے اس جگہ کو کھودا اور یوسف علیہ السلام کے بدن مبارک کو جو ایک مرمر کا صندوق تھا، جیسے سنگ مرمر کا ایک صندوق سا تھا، تابوت سا تھا، اس میں جو ہے نا ان کی جسم مبارک پڑا ہوا تھا. تو اس سنگ مرمر کے پورے صندوق کو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھوا دیا اور پھر اپنے ساتھ وہ لے گئے اور وہاں پر جو ہے اپنے آبا و اجداد کے قریب ان کو جو ہے انہوں نے دفن فرما دیا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں جتنی زندگی گزر گئی، کتنی زندگی گزری، 120 سال بعد کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی تھی، بعض کہتے ہیں کہ زیادہ تھی. بہرحال زیادہ ہو یا کم ہو بالآخر انسان نے دنیا سے جانا ہے. اگر راحت کے ساتھ زندگی گزر گئی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس موت کا جام ہر ایک نے اس موت کے جام کو پینا ہے. اور اگر راحت کی زندگی ہوئی تو پھر بھی انسان جائے گا دنیا سے، لیکن جیسے تیسے بھی ہو، جیسے حالات بھی اس پر ہوں،
وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، صبر سے وہ کام لے، بے صبری نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت حسن خاتمہ کی دعا کرتا رہے کہ اللہ تو مجھے حسن خاتمہ نصیب فرما۔ تو اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے یہ پیغام سب کو دیا کہ میرے ساتھ بھائیوں نے کیا کیا، میں نے صبر سے کام لیا۔ جب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر کر لیا نا، فرمایا گیا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ کس وجہ سے کیا؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ دیکھو میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن جو شخص تقوی اور طہارت کو اختیار کرتا ہے پھر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو گویا اگر کوئی رفعت چاہتا ہے، قدر و منزلت چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، یعنی شہرت چاہتا ہے آسان الفاظ میں، تو وہ صبر سے کام لے، تقوی اور طہارت کو بھی اختیار کرے۔ کیوں؟ تقوی اور طہارت اور صبر یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس النفس علی ما تکرہ، کہ جو چیز ناگوار ہو اس پر اپنے نفس کو محبوس کرنا، یا یہ محرک خدا کو محرک ہوا پر غالب رکھنا، یہ ہے صبر۔ یا یہ کہ طاعات پر انسان صبر کرے، طاعات میں لگا رہے اور معاصی سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور تقوی بھی یہی ہے، امتثال المأمورات، اجتناب المنہیات، ترک الشبہات، تقلیل المباحات، انخلاء القلب عن غیر اللہ، کہ انسان طاعت میں لگا ہوا ہے تو لگا رہے۔ اب ظاہر ہے یہ صبر ہے نا، اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہا ہے تو کرتا رہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو یہ تقویٰ ہے اور یہی صبر ہے۔ تو گویا جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کے اندر صبر بھی ہوگا، اور جس کے اندر صبر ہوگا اس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ہم تو عام طور پر صبر کس کو کہتے ہیں؟ کوئی مر گیا ہم کہتے ہیں بھائی جزا پتہ نہ کرو، رو نہ جی، گلے شکوے مت کرو، یہ عام صبر ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ انسان اطاعت میں لگا ہوا رہے، لگا رہے، یعنی صبر کرتا رہے، صبر کے ساتھ وہ عمل کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو یہ صبر ہے۔ تو صبر علی الطاعۃ اور صبر عن المعصیت، یہ اصل صبر ہے۔ تو یہی تقوی اور طہارت بھی ہے نا۔ تقوی اور طہارت میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے نا، جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ان کو پورا کرو، جن سے منع کیا گیا ہے اس سے جو نہ منع ہو جاؤ۔ تو گویا تقوی اور صبر دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے عمل کو جو ہے وہ رائگاں نہیں چھوڑتا، ان کو ضرور بے ضرور اس کا اجر اور بدلہ دیتا ہے۔ اجر اور بدلہ کس صورت میں ملے گا؟ اس کو حسن خاتمہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے۔ ہر ایک شخص ساری عمر تقوی و طہارت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، خشیت ہے اس کے دل کے اندر، تو یقیناً اس کا ثمرہ اور برکت کیا ہوگی؟ اس کو حسن خاتمہ مل جائے گا۔ اور جب اس کو حسن خاتمہ مل گیا تو پھر اس کو بہت بڑی ریاست جنت مل جائے گی، اور اس کا ثمرہ اور برکت کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت اس کو نصیب ہوتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی کرے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع نصیب فرما. اپنی معرفت اللہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کا سلام علیہ شیخ علی مقام درجات عالیہ ان کو نصیب فرما. اور بڑے اللہ مراد کی بارش فرما. زمرے اولیاء میں وہ مقام عطا فرما تیری شان کے ساتھ ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رکاوٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے فیضات سے ہم سب کو باہر آمد فرما. ان کے فیضات دنیا میں عام مقام فرما. دنیا کے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.